اس آدمی کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ نہیں کہتا کہ مسلمان کا حق ہے تو ادا کرو، ہندو کا حق ہے اسے مار لو، یہ نہیں کہتا۔ اگر سکھ کا حق ہے اسے ادا نہ کرو، یہ نہیں کہتا۔ قرآن کہتا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے عقیدے کے مطابق کہ اللہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم اگر دنیا سے اس طرح جاؤ گے کہ تمہاری گردن پر کسی ہندو یا کسی مسلمان کا حق ہوگا تو کل اللہ کے سامنے تمہیں اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ میں آپ کو قصہ سناتا ہوں اس آیت کے نازل ہونے کا۔ ہجرت سے پہلے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے۔ ایک شخص تھے وہاں جن کا نام عثمان تھا، کعبے کی چابی ان کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ وہ ہفتے میں 2 مرتبہ کعبے کو کھولتے تھے اور اس کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کا جس کو جی چاہتا تھا جانے کی اجازت دیتے تھے، نہیں جی چاہتا تھا روک دیتے تھے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا چاہا، انہوں نے منع کر دیا، کہا تم نہیں جاؤ گے، ہمارے مذہب کے مخالف بھی ہو اور ہم تمہیں کعبے میں جانے بھی دیں، ہم نہیں جانے دیں گے۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ عثمان، آج یہ چابی تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ بتاؤ کہ کل جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دے دوں گا، تم کیا کرو گے؟ عثمان کہنے لگے کہ اگر کوئی دن ایسا آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے کے رہنے والے قریش اس دن بہت ذلیل اور خوار ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بہت عزت والے ہوں گے۔ مسئلہ ختم ہو گیا۔ آپ کو ایک دن سب نے جمع ہو کر کہا کہ اگر محمد آج گھر سے باہر نکلیں انہیں قتل کر دو۔ اللہ کے نبی انہی کے درمیان سے نکلے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، وہاں سے اٹھے، غار میں جا کے چھپے، وہاں سے اٹھے اور سیدھے مدینہ منورہ چلے آئے۔ اب دیکھیے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4، 5، 6، 7، 8 سال گزر گئے۔ ایک معاہدہ ہوا قریش سے، مکے کے رہنے والوں سے، انہوں نے خود اس معاہدے کو توڑ دیا۔ جب توڑ دیا تو اللہ کا نبی جو 8 سال پہلے ایک ابو بکر کے ساتھ آیا تھا، 10,000 آپ کے اشارے پر مر مٹنے والے لوگوں کو لے کر مکے میں گیا اور چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح کر دیا۔ فتح کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا جاؤ عثمان سے چابی لے کر کے آؤ کعبے کی۔ عثمان مسلمان نہیں تھے ابھی، کہا میں تمہیں چابی نہیں دوں گا، محمد کے ہاتھ میں میں اپنی چابی دوں گا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہیں چابی دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
کعبے کے اندر گئے، نماز پڑھی، باہر آئے، عثمان سے کہا کہ عثمان یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ یاد ہے؟ بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، آپ کے چچا حضرت عباس، ہر آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ آج یہ چابی اللہ کا نبی کعبۃ اللہ کی مجھے دے دے۔ قیامت تک نام رہے گا کہ اللہ کے نبی نے چابی عثمان سے لے کر کے مجھے دی تھی۔ اس وقت اللہ نے اس آیت کو اتارا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ اے محمد آپ کو حکم دیتا ہے جس ہاتھ سے چابی لی ہے وہ امانت ہے، اسی ہاتھ کو واپس کرو۔ اور اللہ کے نبی نے وہ چابی عثمان، حالانکہ ابھی تک عثمان ایمان نہیں رہتے، انہی کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر آج ایمان کو قبول کیا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ہمارا مذہب پیار و محبت کا مذہب ہے۔ ہمارے مذہب سے دنیا ڈرتی ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دہشت گردوں کا مذہب ہے، ہمیں کہتی ہے کہ یہ جہاد کرنے والے ہیں۔ مسلمان کو کہتے ہیں کہ مسلمان غیر مسلم کو جینے کا حق نہیں دیتا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگلے جملے میں فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اگر ہندو اور مسلمان کا جھگڑا ہے، عیسائی اور مسلمان کا جھگڑا ہے، یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہے، وہ دونوں متفق ہیں کہ اے مسلمان تم فیصلہ کر لو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر تم حاکم بنتے ہو فیصلہ کرنے کے لیے تو مذہب کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا، تمہارا ہر فیصلہ عدل و انصاف کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اسلام کی تعلیم ہے۔ مسلمان دل کے اندر بڑی قیمت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی تعلیم دی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، سب کے سب آدم کی اولاد ہے، چاہے بعد میں کسی نے کسی مذہب کو اپنا لیا، لیکن کسی ایک ماں اور اسی ایک باپ کی اولاد ہے، بھائی ہیں۔ اللہ کا نبی کیا تعلیم دیتا ہے مسلمان کو؟ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ۔ تمہاری ملاقات بھائی سے ہو، تمہارا اپنا بھائی ہے، ماں باپ کی اولاد، تمہارا دینی بھائی ہے، اور آگے بڑھو، نہیں انسان انسان کا بھائی ہے۔ جب ملو ہنس کر ملو، خوشی کے ساتھ ملو، اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کے ساتھ ملو۔ اگر تم اس طرح ملو گے تو تمہارا یہ ملنا اللہ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ پھر فرماتے ہیں ارشاد کر رجل فی الطریق لک صدقۃ۔ اگر کوئی بھائی، کوئی انسان، ہندو، کوئی مذہب، کسی بھی مذہب کا ماننے والا
ارشادک الرجل فی ارض الضلال، اسے راستہ نہیں مل رہا ہے، اسٹیشن کدھر ہے، بس اسٹینڈ کہاں ہے، مسجد کہاں ہے، گردوارہ کہاں ہے، مندر کہاں ہے؟ اگر تو اس کو راستہ اس کی جگہ کا بتا دیتا ہے، یہ بھی خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے کون ہو۔ فرماتے ہیں اماطتک الحجر والشوک والعظم لک صدقۃ، راستے میں لوہا پڑا ہوا ہے، شیشہ پڑا ہوا ہے، کیل پڑی ہوئی ہے، راستے پر ہر آدمی چلتا ہے، مسلمان چلتا ہے، ہندو چلتا ہے، سکھ چلتا ہے، تیرا اپنا چلتا ہے، تیرا پرایا چلتا ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے اگر تو نے اس چیز کو ہٹا کر ایک طرف پھینک دیا تاکہ کسی چلنے والے کو نقصان نہ پہنچے، اللہ کا غضب اس پر بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔